السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے بھی اس تعلق سے بہت سی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں، ابھی آگے بھی بہت سے رہنما اصول اور بہت سی ضروری اور اہم باتیں بیان کی جائیں گی۔ آگے یہ بات ہے کہ مسجد کی آباد کاری میں امام صاحب کا کردار، مسجد کو آباد کرنے میں یقیناً امام صاحب کا بہت اہم کردار اور رول ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسجد کی آباد کاری میں امام صاحب کا کردار اور اہل علاقہ اور انتظامیہ کے ساتھ امام صاحب کا انداز، اس کے حوالے سے بھی چند باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی بات یہ کہ یاد رکھیے، مسجد میں نماز با جماعت پڑھانے کے بعد امام مسجد کا سب سے اہم اور بڑا مقصد مسجد کی آباد کاری ہونا چاہیے۔ وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ امام کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں کہ نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد چلا گیا اور پھر کچھ مطلب نہیں، نمازی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں، کم آ رہے ہیں، زیادہ آ رہے ہیں، اور ان کی دوسری رہنمائی وغیرہ کی جو ذمہ داری ہے وہ اس سے امام کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کی دوسری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہے، لوگوں کی رہنمائی، مقتدیوں کی رہنمائی، مقتدیوں کو سکھانا، دین کی تعلیم دینا، دین کی ضروری معلومات پہنچانا۔ تو اس میں سب سے اہم جو ذمہ داری اور سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے مسجد کی آباد کاری۔ امام کو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ امام مسجد کا امام بن گیا ہے تو اب وہ دیکھے کہ میرے پیچھے کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کم پڑھتے ہیں یا زیادہ پڑھتے ہیں، کم پڑھتے ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مسجد میں آئیں۔ اور مسجد کی آباد کاری نمازیوں سے ہی ہوتی ہے۔ مسجد آباد ہوتی ہے تو نمازیوں سے ہی آباد ہوتی ہے، نمازی نہیں تو اس مسجد کو ویران مانا جاتا ہے۔ اگرچہ اس مسجد کو کتنا ہی خوبصورت بنا دیا گیا ہو، اس میں پنکھے لگا دیے گئے، اس میں لائٹ کا انتظام بھی، روشنی کا انتظام بھی خوب اچھی طریقے سے کر دیا گیا، خوب اچھے قالین وغیرہ بچھا دیے گئے، کارپیٹ بچھا دیے گئے، مصلی بہت خوبصورت رکھ دیا اور سجاوٹ، نقش و نگار سب کچھ ہے، لیکن ایسی مسجد میں اگر نمازی نہ ہو تو اس کو ویران کہا جائے گا، اس کو آباد نہیں کہا جائے گا، کیونکہ مسجد کی آبادی کیسے ہوتی ہے؟ نمازیوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے امام صاحب کو چاہیے کہ اپنے درس و بیان اور ملاقات میں نماز کا ذکر کرنے کی کوشش کریں، یعنی بیان میں بھی نماز کا ذکر ہو، درس ہو تو اس میں بھی نماز کا ذکر ہو، اور کسی سے ملاقات کرے تو اس میں بھی نماز کا ذکر ہو۔ مسجد میں تو عام طور پر انہی لوگوں سے ملاقات ہوگی جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یعنی وہ پہلے سے نمازی ہیں۔ کبھی ایسے باہر محلے والوں سے ملاقات ہو گئی، اس علاقے والوں سے ملاقات ہو گئی، کبھی دعوت میں گئے، کہیں کسی نے اپنے گھر پہ بلایا فاتحہ دینے کے لیے، ایصال ثواب کرنے کے لیے، تو وہاں پر بھی نماز کی بات نکالیں کسی نہ کسی طریقے سے کہ آپ نماز پڑھنے نہیں آتے، مسجد میں کبھی نہیں دیکھتا ہوں آپ کو آنا چاہیے، آپ مسلمان ہیں۔ اس طرح جو ہے اچھے انداز میں اور نرمی والے انداز میں نماز کی تبلیغ کرتے رہے، جہاں بھی جیسے موقع ملے، جیسی فرصت ہو تو اس کا ذکر کریں۔ ایک امام صاحب کا واقعہ یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ وہ امام صاحب امامت پر لگے تو انہوں نے کوشش کی اپنے اعتبار سے، اور پھر ان کو کیسی کامیابی ملی، تو اس کا بیان کرتے ہیں کہ ایک جامع مسجد کے اندر وہ امامت اور خطابت کی خدمت سر انجام دیتے ہیں، ابھی بھی ہوں گے اس مسجد کے اندر۔ ان کا بیان ہے کہ ہماری مسجد میں نمازیوں کی تعداد بہت کم تھی، فجر میں بمشکل ایک صف ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں کے بھی ایسے ہی حالات، مشکل سے 1 یا 1.5 صف ہوتی ہے فجر کی نماز میں، جبکہ دوسری نمازوں میں 1-1.5 صف تک نمازی ہوتے تھے۔ یہ پہلے اس مسجد کا حال تھا، لیکن وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ الحمدللہ میں نے ربیع الاول کے مبارک مہینے میں جہاں جہاں بیان کا موقع ملا، نماز کو عشق رسول کی تکمیل کے طور پر بیان کیا۔ یعنی عشق رسول، ہم عاشق رسول ہیں، ہم اپنے عشق کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ آقا نے کیا فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم کیسے عاشق رسول ہیں کہ ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک بھی نہیں پہنچا سکتے؟ یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ یقیناً ناراض ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کی شریعت کے احکام کو پامال کیا جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے۔ تو شریعت کے حکم میں سب سے اہم جو ہے وہ ہے نماز، تو نماز کو عشق کی تکمیل کے طور پر انہوں نے بیان کیا۔ پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نماز با جماعت کی ترغیب دلائی،
الحمدللہ ہماری مسجد میں فجر کے نمازی 3 سے 4 صفوں تک ہونے لگ گئے، اور عام نمازوں میں بھی 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ تو یہ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے محنت کی، تو اس کا نتیجہ، تو محنت کا پھل تو ملتا ہے۔ یہ آدمی جب محنت کرے وہ بھی خلوص کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو کام کیا جائے، پھر اس سے بہتر کام اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ دین کی خدمت بھی سب سے اہم فریضہ ہے، اور دین کی خدمت بھی خلوص و للہیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں بھی، بلکہ کسی بھی عبادت میں، کسی بھی نیک کام میں اگر ریاکاری کا دخل ہو گیا، دکھاوے کا دخل ہو گیا، تو پھر اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے، اس کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اچھی نیت کے ساتھ کام کیا جائے، محنت کی جائے، تو اس کا پھل ملتا ہے۔ امام صاحب کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ علاقے میں دینی شعور بیدار کرنے کی تدبیریں کریں، لوگ دین سے قریب ہوں، دین کو سمجھیں، دین کی اہمیت، دین کے احکام کی اہمیت کو سمجھیں، اور عملی طور پر بھی لوگوں میں شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے امام کوشاں رہے، یعنی کوشش کرتا رہے۔ اگر ائمہ مساجد چاہیں تو اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے علاقے میں دینی ہلچل پیدا کر سکتے ہیں، یعنی دینی شعور اور دینی اعتبار سے بیداری لا سکتے ہیں۔ ائمہ کرام اگر چاہیں تو، ائمہ کرام اگر بیدار، کیونکہ ائمہ کرام کے پاس ایک بہت بڑا منصب اور بہت بڑا عہدہ ہے، اس کو کہتے ہیں امامت کا عہدہ۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین نے ایک بات کہی تھی، بہت پیاری بات کہی تھی، کہ غیروں کو اگر کوئی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانی ہو تو ان کو بہت سارے ذرائع کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ان کو الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ان کو پرنٹ میڈیا کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ان کو چینلوں پر آنا پڑتا ہے، ان کو اخباروں میں دینا پڑتا ہے، اور میگزین وغیرہ چھاپنی پڑتی ہے، کتابیں چھاپنی پڑتی ہے، بیانات کرنے پڑتے ہیں، تقریریں کرنی، جگہ جگہ جا کر یہ سب بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تب جا کے ان کی بات جو ہے کہ بہت، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سب لوگوں تک، لیکن کثیر تعداد میں لوگوں تک پہنچ پاتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین ذریعہ عطا فرمایا، ہمیں ایک میڈیا سینٹر عطا فرمایا، جو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک بات پہنچانے کا بہترین ذریعہ عطا فرمایا، اور وہ ہے جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی تقریر اور جمعہ کا بیان۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جو مسلمان، یعنی اگرچہ کیسا بھی برا مسلمان ہو، اگرچہ وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن ہمارے ابھی بھی حالات، یہ الحمدللہ یہ اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ جمعہ کی طرف تو توجہ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو 5 وقت کی نمازیں باقی دنوں کے اندر نہیں پڑھتے ہیں، تو یقیناً یہ دل کو دکھ پہنچانے والی بات ہے۔ لیکن کم سے کم ابھی اتنا تو شعور ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں اور جمعہ کی نماز کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو تقریباً 90% مسلمان جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، 90% یا 95% بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کی نماز وہ پڑھ ہی لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے کہ وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ جمعہ کی نماز کے اندر سارے لوگ حاضر ہیں، اور ساری مساجد کا آپ جائزہ لے لیں تو ایک ہی شہر، چلو پورے ملک کی ہم بات نہ بھی کریں، تو ایک ہی شہر کے ائمہ مل کر کسی چیز پر اتفاق کر لیں کہ یہ پیغام ہے، آج کا یہ پیغام ہے، یہ بات ہمیں سارے مسلمانوں تک پہنچانی، یا شہر کے اکثر مسلمانوں تک پہنچانی، تو وہ جمعہ میں بیان کر دے، خود بخود وہ اکثر مسلمانوں تک پہنچ جائے گی۔ یعنی وہ اپنے آپس میں سارے امام متفق ہو جائیں کہ آج یہ بات ہمیں بیان کرنی ہے، اور آج یہ بات ہمیں مسلمانوں تک پہنچانی ہے، تو تقریباً سارے مسلمانوں تک وہ بات پہنچ جائے گی۔ پھر ہمیں پرنٹ میڈیا کا سہارا لینے کی بھی ضرورت نہیں، پھر ہمیں الیکٹرانک میڈیا کا سہارا یا سوشل میڈیا کا سہارا لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارے پاس اتنا بڑا میڈیا سینٹر موجود ہے، پہلے ہی سے موجود ہے، اور یہ زمانے نے ترقی کی تو پرنٹ میڈیا آیا، یا الیکٹرانک میڈیا آیا، یا سوشل میڈیا، یہ تو زمانے نے ترقی کی تب یہ ہم نے دیکھا، ورنہ یہ والا جو ہمارے پاس جو ذریعہ ہے، یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس کا صحیح استعمال کیا جائے، ائمہ کرام کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت کہ اس چیز کا صحیح استعمال کیا جائے۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ کچھ اماموں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ تقریر ہی ان کی ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، وہی بات بار بار بیان کرتے رہتے ہیں، تو کیا پھر مقتدیوں کو فائدہ پہنچے گا؟ تو الگ الگ باتیں، نئی نئی باتیں، نئے نئے پیغامات اور ضروری چیزیں اس میں شامل کریں، موجودہ حالات کے تعلق سے بھی گفتگو ہو، اور لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو امام اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے، جو ان کا عہدہ ہے، اس عہدے کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس علاقے میں دینی ہلچل پیدا کر سکتے ہیں، گلی محلے میں کھلم کھلا ہونے والے گناہوں کو روک سکتے ہیں، وہ بچوں کو اپنی اولاد کے درجے میں رکھ کر شفقت کا معاملہ کریں، نوجوانوں کو بھائی سمجھ کر نرمی اور خیر خواہی کا پہلو اپنائیں، بوڑھوں کو باپ کا درجہ دیتے ہوئے اکرام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ امامت کو محض نوکری کی نظر سے نہ دیکھیں کہ ہم ملازمت کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں، یہ نہ ہو، بلکہ یہ اہم دینی ذمہ داری ہے۔ ملنساری اور ہمدردانہ رویے کا ایسا نمونہ پیش کریں کہ لوگ ان کے گرویدہ ہو جائیں۔
یعنی امام کو اس طریقے سے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اس طرح لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اور بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں پیش آنا چاہیے تاکہ لوگ خود بخود امام کے قریب ہو جائیں. اور پھر امام جو اس طور پر پھر جب لوگوں کے درمیان مقبول ہو جائے گا، لوگ اسے محبت کرنے لگ جائیں گے، پھر امام جب بات کہے گا تو لوگ اس کی بات کو سنیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. تو یہ امام کی ذمہ داریاں. کہتے ہیں کہ نماز پڑھانے کا انداز بھی نمازیوں کو قریب لانے یا متنفر کرنے کا سبب بن سکتا ہے. نماز پڑھانے کا انداز بھی جو ہے بالکل انتہائی متوازن اور مناسب ہونا چاہیے، اس میں بیلنس ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ نماز پڑھائے تو بہت لمبی لمبی قرات کرنے لگے، پھر ایسا بھی نہ ہو کہ اتنی مختصر نماز پڑھے کہ سنتیں بھی ادا نہ ہو. تو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے، اور سارے نمازیوں کا یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ نمازیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، تو ان کا بھی لحاظ کیا جائے، بہت لمبی لمبی قرات بھی نہ کی جائے. تو کبھی کبھی نماز تو لوگوں کو قریب بھی کر سکتی ہے، جیسے امام صاحب ایسے ہیں کہ آواز بہت اچھی ہے، قرات بہت اچھی کرتے ہیں تو لوگ قریب ہوں گے، ان کی قرات بہت اچھی ہے تو لوگ قریب ہوں گے سننے کے لیے. ہم نے کچھ اماموں کے بارے میں سنا سورت ہی کے اندر کہ لوگ دور دور سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی آواز بہت اچھی ہے اور وہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو دیکھیے یہ نمازیوں کو قریب کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسی بات ان کے اندر پائی جاتی ہے امام کے اندر کہ جس کی وجہ سے قریب ہونے کے بجائے اور دور ہو جاتے ہیں، متنفر ہو جاتے ہیں. جیسے یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ تو بہت لمبی لمبی قرات کرتے ہیں، یہ تو بہت لمبا لمبا جو ہے کہ قرآن شریف وہ نماز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے نماز میں بہت دیر ہو جاتی ہے، تو لوگ وہاں نہیں جاتے. تو یہ سب ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین اور اسلاف امت بزرگان دین کے ملفوظات سے ایسی رہنمائی ملتی ہے کہ امامت میں کیا انداز ہونا چاہیے. امام کو چاہیے کہ نمازیوں کی طبیعت، صحت اور عمر کا لازمی لحاظ رکھے. اگر کوئی ضعیف، کمزور یا بیمار نماز میں شامل ہو تو نماز کو کچھ مختصر کرے، یعنی قراءت کم کرے. اگر کسی نمازی کے لیے زیادہ دیر بیٹھنا دشوار ہو تو قاعدہ میں تشہد اور درود شریف وغیرہ بہت زیادہ آہستہ رفتار سے نہ پڑھے، بلکہ کچھ ایسے جلدی پڑھے کہ تلفظ بھی درست ادا ہو جائے اور نمازی کو زیادہ دیر بیٹھنے کی دشواری بھی نہ ہو. یعنی جلدی پڑھنے کا پھر یہ مطلب بھی نہیں کہ مخرج ادا نہ ہو پائے، صحیح تلفظ نہ ہو پائے، ایسا نہیں. صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا جلدی کرنا چاہیے. تو یہ ہو. اس سلسلے میں امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو پیش نظر رکھیے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز میں دوسرے ائمہ کو مختصر نماز پڑھانے کی تلقین کرتے تھے اور خود بھی مختصر نماز ہی پڑھاتے تھے. جیسا کہ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہلکی مگر پوری نماز پڑھایا کرتے تھے. ہلکی مطلب مختصر ہوا کرتی تھی، لوگوں پر وہ نماز دشوار نہیں ہے، لوگوں کو بھاری نہیں پڑتی تھی وہ نماز، لیکن نماز مکمل ہوتی تھی، نماز پوری ہوتی تھی. یعنی واجبات بھی ادا کیے جاتے تھے، سنتیں بھی اور مستحبات بھی ادا ہو جاتے تھے اس میں. تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پر اثر اور خوبصورت قراءت کس کی ہو سکتی تھی؟ حضور سے اچھا قراءت کون کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کا خیال رکھا کرتے تھے. یعنی حضور سے بہتر تو قرآن شریف کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا. پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری صورت لمبی لمبی صورتیں پڑھنا شروع کر دیں. اس میں حضور لوگوں کا خیال کرتے تھے، نمازیوں کا خیال کرتے تھے. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب تم میں سے کوئی ایک اوروں کو نماز پڑھائے تو مختصر کرے کہ ان میں بیمار، کمزور اور بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب اپنی الگ سے تنہا پڑھے تو جس قدر چاہے لمبی کرے. پھر اکیلا پڑھتا ہے تو پھر اس میں ظاہر سی بات ہے اس میں کسی کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مقتدی وغیرہ پیچھے ہوں گے ہی نہیں. تو پھر اپنی جتنی چاہے لمبی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جتنی لمبی قرات کرے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. نماز میں تخفیف سے مراد ایسی نماز، یعنی نماز کو ہلکا کرنے سے مراد ایسی نماز ہے جو مختصر بھی ہو اور اس کے ارکان، واجبات اور سنتیں بھی مکمل ہوں. یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ نماز کے ارکان ہی پورے ادا نہ کیے جائیں. جیسا کہ مفتی احمد یارقہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہلکی نماز سے یہ مراد نہیں کہ سنتیں چھوڑ دے یا اچھی طرح نماز کو ادا نہ کرے، بلکہ مراد یہ ہے کہ نماز کے ارکان دراز نہ کرے، نماز کے ارکان کو لمبا نہ کرے، بقدر کفایت ادا کرے. جیسے رکوع اور سجدے کی تسبیح 3 ہی بار کہے، 3 مرتبہ کہنا. وہ تسبیح جو ہے رکوع میں پڑھی جاتی جو سجدے میں پڑھی جاتی ہے، 3 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنا سنت ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ پڑھنا مستحب ہے. تو 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے سنت ادا ہو جائے گی، تو سنت چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نماز مختصر بھی ہو جائے گی. تو یہ طریقہ اپنایا جائے.
حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ میں نماز میں شامل نہ ہو سکوں کیونکہ فلاں ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے نصیحت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن سے زیادہ کبھی بھی ناراض نہیں دیکھا تھا۔ یعنی جب وہ صحابی رسول حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ ایک شخص آئے تھے حضور کی بارگاہ میں اور انہوں نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، وہ فلاں شخص جو نماز پڑھاتے ہیں تو بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہو سکوں گا۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی اور اس نصیحت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض نظر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم متنفر کرتے ہو، یعنی تم لوگوں کو دور کرتے ہو، تم میں سے جو لوگوں کو نماز پڑھائے تو وہ نماز کو مختصر کرے، کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔ کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں، حاجت مند ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی اپنا ضروری کام چھوڑ کر آیا ہوا ہے اور وہ یہ سوچ کر آیا کہ میں مستحب جماعت میں شامل ہو جاؤں اور جلدی سے میں جا کر پھر سے اپنے کام کو کنٹینیو کروں، اور وہ بہت ضروری ہے کہ اگر وہ کام نہ کیا جائے تو دشواری کا سامنا، حرج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وہ آیا، یہی تو بہت بڑی بات ہے، تو اس کا لحاظ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے۔ یعنی لحاظ کا مطلب کیا، جو بتا دیا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ارکان ہی پورے ادا نہ کیے جائے، یعنی سنتیں وغیرہ سب کچھ مکمل کیا جائے گا، بس ارکان کو لمبا نہیں کیا جائے گا اور اس کو تھوڑا کم کر کے نماز کو مختصر کریں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ امام کے قصور کی بنا پر اگر کوئی شخص جماعت چھوڑ دے تو گنہگار وہ نہیں ہے بلکہ امام ہے۔ میرے امام اتنی لمبی لمبی قرات کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ پیچھے نماز پڑھنے نہیں آ رہے اور چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اب یہ اس کا ذمہ دار امام ہے۔ نیز حاکم یا بزرگ کے سامنے امام کی شکایت کر دینا ایسی صورت میں جائز ہوگا، یعنی امام اگر لمبی لمبی قرات کر رہے ہیں تو کسی حاکم بادشاہ کے پاس یا قاضی شرع یا بڑے مفتی صاحب کے پاس جا کر اس امام کی بات بتا سکتے ہیں۔ یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا اور یہ امام کی سرتابی بھی نہیں ہوگی، یعنی امام کی نافرمانی یا امام کے خلاف جانا بھی اس کو نہیں کہا جائے گا، کیونکہ بات ہی ایسی ہے، امام کی طرف سے کوتاہی پائی جا رہی ہے۔ ہاں، ڈائریکٹ خود امام کو جا کر اس طریقے سے کچھ بول نہیں سکتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ وہ طریقہ ہی یہ ہے، سب سے بہتر طریقہ، کہ یہ منصب نہیں عوام کا کہ وہ علماء کو سمجھائیں یا امام کو سمجھائیں، تو کسی بڑے عالم سے جا کر کہے، یا جو امام صاحب کے ہم مرتبہ ہوں، ہم منصب ہو، ان کے جتنے ہی بڑے عالم ہوں ان کو جا کر کہے، پھر وہ سمجھائیں گے ان کو، اس انداز کو اپنایا جائے۔ درازی نماز، یعنی نماز کو لمبا کرنا اگرچہ عبادت ہے مگر جب کہ اس سے کوئی خرابی نہ پیدا ہوتی ہو، اگر خرابی پیدا ہوتی ہو تو پھر لمبا نہیں کیا جائے گا، پھر مختصر کیا جائے گا، جو بات ابھی یہاں بیان کی گئی۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام صاحب کو چاہیے کہ مسجد کے انتظامی معاملات میں غیر ضروری مداخلت نہ کریں۔ انتظامات یعنی مسجد کے جو ٹرسٹی وغیرہ جو کچھ بھی چلا رہے ہیں، مسجد کے لائٹ بل وغیرہ کے معاملات، مسجد کا حساب کتاب، کتنا آ رہا ہے، کتنا جا رہا ہے، کیا آمدنی ہو رہی ہے، کیا، یہ سب معاملات جو ہوتے ہیں اس میں مداخلت نہ کریں۔ مسجد انتظامیہ کسی پہلو سے شرعی رہنمائی طلب کریں تو بیان کر دیں، یا کوئی خلاف شریعت کام ہوتا ہو اور امام دیکھے تو ان کو سمجھا دیں۔ ہر معاملے میں دخل دینے یا بات نہ مانے جانے کی صورت میں ہرگز نہ الجھیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی بات میں بھی پھر ان کو ٹوکتے رہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اختلافات بڑھیں گے۔ تو جہاں اگر وہ خود آ کر سوال پوچھیں، انتظامیہ اور متولی حضرات آ کر خود ہی امام صاحب سے مسئلہ پوچھیں کہ مسجد کے معاملے میں اور انتظامیہ میں یہ مسئلہ پیش آئے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ جائز ہے یا ناجائز، تو امام صاحب عادی میں تو بتائیں، وہ ضرور بتائیں۔ یا کوئی کام ایسا دیکھ رہے ہیں وہ کہ انتظامیہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، وہ شریعت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، تو پھر وہ رہنمائی کرے، وہ بتائیں کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہر معاملے میں دخل اندازی کرتے رہیں، ہر معاملے میں بولتے رہیں، تو اس سے کیا ہوگا، آپس میں پھر وہ معاملات گڑبڑ ہوں گے، ان بن ہوگی، اور پھر وہ امامت سے بھی بسا اوقات ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ پھر آگے فرماتے کہ محافل، مسجدوں میں محفلیں بھی ہوتی ہیں، مسجدوں میں جیسے محفل میلاد شریف ہوئی، بیان کا پروگرام ہوا، بڑی راتوں میں اور اعتکاف اور دیگر مواقع پر مسجد انتظامیہ اور نمازیوں کو وقت دینے کی عادت ہونی چاہیے، یعنی امام کو چاہیے کہ محفل اگر ہوئی تو اس میں وقت دیں۔ قرآن خوانیاں بھی ہوتی ہیں ایصال ثواب کے لیے، یاسین شریف وغیرہ کے ختم، تو اس میں بھی یہ امام کی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاق کی ذمہ داری بنتی ہے، یا فرض منصبی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان محفلوں میں بھی شریک ہو اور وقت دے، اس سے لوگوں پر اچھا اثر پڑے گا، اور اگر وقت نہیں دے گا تو لوگ چیمی گویاں کریں گے۔ تو ہر موقع پر میرے پاس وقت نہیں کا پہاڑا پڑھنے والے امام صاحبان مساجد میں بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی آیا اور کہا کہ حضرت یہ آج جو ہے میرے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ختم رکھنا، امام صاحب نے کہہ دیا کہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے،
پھر دوسرا کوئی آیا تو اس سے بھی یہی کہہ دیا، تیسرا کوئی، تو ایسے کہتے رہیں گے تو پھر تو کیسے ہو پائے گا؟ کیونکہ یہ چیزیں بھی تو اہل سنت کے معمولات میں سے، محفل میلاد شریف یا قرآن شریف کی تلاوت یا جو ختم وغیرہ ہوتے ہیں، ایصال ثواب کی محفلیں ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں میں بھی وقت دینا چاہیے، یہ امام کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ امام صاحب اگرچہ غیر حاضریوں کی صورت میں اپنی تنخواہ سے کٹوتی کرواتے ہوں، لیکن یاد رکھیے کہ جو کٹوتی انتظامیہ اور مقتدیوں کے دلوں میں ہوتی رہتی ہے اس کا مداوع ہونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی اگرچہ وہ تنخواہ کٹوا دیتے ہیں کہ میں اتنے دن نہیں آیا، جتنے دن میری غیر حاضری ہو اتنے دن کی میری تنخواہ کاٹ لی جائے، لیکن چلو تنخواہ تو کاٹ لی تو وہ ہو گیا، چلو ایک اعتبار سے کہ وہ مستحقی نہیں تھے تو انہوں نے تنخواہ نہیں لی، لیکن جو لوگوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے جو کچھ پیدا ہوگا، جو یہ کہیں گے نفرت کی کیفیت پیدا ہوگی کہ امام صاحب تو حاضر نہیں ہوتے، تو ان کے دلوں میں جو کٹوتی ہوئی ہے، محبت کی کٹوتی کہہ لیجئے، تو اس کی تو کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو نمازوں میں غیر حاضر رہنے والے امام صاحب سے اکثر مقتدی نالا ہوتے یعنی ناراض ہوتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے چیمی گوئیاں بھی جاری رہتی ہیں۔ ان لوگ پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں، امام صاحب کے منہ پر اگرچہ نہ کہہ پائیں لیکن پیٹھ پیچھے پھر بات کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں۔ نتیجتاً امام صاحب کو الوداع کر دیا جاتا ہے، یعنی ان کو پھر رخصت کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور بھی کچھ باتیں ابھی اس درس میں باقی ہیں، جیسے کہ امام اور مقتدی کے درمیان کیسے تعلقات ہونے چاہیے، پیار و محبت کی فضا قائم ہونی چاہیے، اور نمازیوں کے دکھ میں بھی امام کو شریک ہونا چاہیے۔ سکھ اور اچھے موقع پر بھی مقتدی جو آتے ہیں تو اگر خوشی کا موقع ہے تو ان کی خوشی میں بھی شامل ہونا چاہیے، یا دکھ کا موقع ہے تو دکھ میں بھی شامل۔ تو یہی تو وجہ ہوتی ہے کہ محلے میں، علاقے میں کہیں شادی ہوئی تو امام کو دعوت دی جاتی تو اس کو جانا چاہیے نکاح کی محافل میں۔ ہاں اگر کہیں گناہ کے کام ہو رہے ہیں، بے حیائی کے کام، تو پھر تو نہیں جانا چاہیے، اس کی بھی کچھ صورتیں ہیں۔ اور اگر دکھ کا کوئی موقع ہے، جیسے کہیں کسی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا، یا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کسی اور کو بھی بلایا گیا، لیکن امام چونکہ محلے کا امام ہے تو اس کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ محلے کے امام کا زیادہ حق ہوتا ہے نماز جنازہ کے معاملے میں، پہلا حق ولی کا ہوتا ہے، پھر محلے کے امام کا حق ہوتا ہے۔ لیکن امام اپنا حق کسی اور کو دے سکتا ہے، جیسے ان کی خواہش یہ تھی کہ پیر صاحب آئے ہوئے ہیں تو پیر صاحب نماز جنازہ پڑھا دیں، تو امام اپنا حق وہ پیر صاحب کو سونپ سکتا ہے۔ تو سکھ اور دکھ میں، مقتدیوں کے سکھ اور دکھ میں امام کو شریک ہونا چاہیے، یہ بیان۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قضا نمازوں کا بیان ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔